غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی محال، آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد روٹی مہنگی، اتوار سے سادہ روٹی 12 روپے، سادہ نان 18 اور کلچا 20 کا ملے گا، متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا اعلان۔ غلہ منڈیوں قندوں کی قیمتوں میں اضافہ، چکی مالکان نے بھی آٹا 3 روپے فی کلو مہنگا کر دیا۔ آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن کی جانب سے اضافے کے بعد آٹا 85 روپے سے 88 روپے فی کلو ہو گیا۔ دالیں مہنگی، چکن کی قیمت میں بھی اضافہ، مٹن اور بیف پہلے ہی غریبوں کے دسترخوانوں سے روٹھ چکے، مہنگائی نے دال روٹی بھی چھین لی، شہری پریشانی کا شکار، حکومت کو کوسنے لگے۔ شہدرہ کی سکریپ فیکٹری میں دھماکہ، بچے سمیت 3 افراد زخمی، فوری طور پر ہسپتال منتقل۔ دھماکہ کسی چیز کو توڑنے کے دوران ہوا، پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے، سی سی پی او نے رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب یونیورسٹی ایڈمن بلاک میں توڑ پھوڑ، یونیورسٹی انتظامیہ نے ہنگامے میں ملوث 8 طلبہ معطل کر دیے، کیسز ڈسپلنری کمیٹی کو ارسال۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غنڈہ عناصر سے رعایت نہیں ہوگی۔ نواب ٹاؤن پولیس کی فوری کارروائی، 5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار۔ نصیر آباد میں خاتون سے زیادتی، ملزم انور حسین کی جان سے مارنے کی دھمکیاں، مقدمہ درج۔ گرد اور مٹی کا گڑھ چوڑ، باغوں کا شہر، سموگ کے نرگے میں آلودگی میں معمولی کمی، آلودہ شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 254 ریکارڈ، میں زنگ آلودہ علاقہ قرار۔ ڈینگی وائرس کے حملوں میں کمی تسلسل برقرار، 24 گھنٹوں میں 27 مریض رپورٹ، 1 جان سے گیا۔ کمشنر کا لارنس روڈ کا دورہ، انسداد ڈینگی ٹیموں کی سرویلنس کا جائزہ، شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ کورونا کی شدت میں نمایاں کمی، شہر میں 27 افراد میں وائرس کی تصدیق، صوبے میں نئے 50 کیسز سامنے آ گئے، مذیب مرض نے 2 افراد کی جان لے لی، انتظامیہ کا SOPs پر عمل درآمد کا مشورہ۔ پنجاب میں 60% لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب، بولی کورونا ویکسین کے معاملے میں چائنا نے بہت ساتھ دیا، پاک چین دوستی ایک مثال ہے۔ پہلے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرو، پھر مسافر بٹھاؤ، ضلعی انتظامیہ کی بابو صابو ٹول پلازا پر گاڑیوں کی چیکنگ، کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر 9 گاڑیاں بند، 70,000 روپے کا جرمانہ۔ حفاظتی سامان کی عدم فراہمی، لیسکو کا لائن سٹاف زندگی خطرے میں ڈالنے لگا، اہلکار بغیر بکٹ کرین ہائی وولٹیج تاروں پر کام کرنے پر مجبور، 2 ماہ میں GSO کے 2 ملازمین جان گنوا چکے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف ایکشن، متعدد صارفین کے کنیکشن منقطع، حکام کے مطابق کمپریسر کے استعمال پر منقطع کنیکشن 1 ماہ بعد بحال ہوگا۔ MD واسا کا عہدہ بھی سیاست کی نظر ہونے لگا، سید زاہد عزیز کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتے ہی سیاسی رہنما سرگرم، من پسند MD لانے کے لیے لابنگ شروع، رابطوں میں تیزی۔ صوبے کے انتظامی امور میں بہتری لانے کا مشن، وزیر اعلیٰ ان ایکشن، عثمان بزدار کا بیوروکریسی سے براہ راست خطاب کا فیصلہ، بیوروکریسی کو ذمہ داری کے حوالے سے اہداف دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا اپنے ہی دفتر کا اچانک دورہ، CM آفس کے مختلف دفاتر میں سٹاف کی حاضری چیک کی، اسمبلیاں جلد نپٹانے کی ہدایت، کہا عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کم لاگت ہائبرڈ گھروں کی تعمیر کی منظوری، وزیر ہاؤسنگ اسد کھوکھر کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے کم لاگت ہائبرڈ گھر تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ حکومت فراہم کرے گی۔ حکمرانوں نے معیشت کے ساتھ معاشرت بھی تباہ کر دی، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ واقعہ سماجی تباہی کی مثال ہے، حسن مرتضیٰ نے کہا
وزیر اعلیٰ نے سیالکوٹ فیصل آباد واقعے کا فوری نوٹس لیا. حسان خاور بولے قوانین بنائے جا رہے ہیں, خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. خواتین کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں بنانا ہوں گی. اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں. چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ معاشرے میں انسانیت کا فقدان ہے. مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قائم مقام گورنر سے وزیر قانون کی ملاقات. پنجاب اسمبلی میں نئی قانون سازی بارے مشاورت. سیالکوٹ واقعے پر بات چیت. عوام کے جان و مال کی ذمہ دار حکومت ہے. پرویز الہی کی گفتگو. بلدیاتی نمائندوں کو عوام نے چنا. حکومت بلدیاتی نمائندوں سے زیادتی کر رہی ہے. خواجہ سلمان رفیق پھٹ پڑے. کہا نون لیگ کے نمائندوں کو اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے فنڈز نہیں دیے جا رہے. NA 133 کا ضمنی انتخاب شفاف اور پرامن ہوا. امریکی کانسٹرٹ جرنل نے ضمنی الیکشن کی مانیٹرنگ کے بعد بیان جاری کر دیا. ڈیوٹی دینے والے رضاکاروں اور عملے کی تعریف. تحریک انصاف کے رہنما عبدالعلیم خان کا بطور سینئر وزیر پنجاب استعفیٰ منظور. عبدالعلیم خان نے چند روز قبل ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا تھا. وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری. کرپشن کے خاتمے کے لیے خود احتسابی ضروری ہے. اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا کرپشن کے الزامات پر فخر نہیں, شرمندہ ہونا چاہیے. خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. انسداد بدعنوانی کا عالمی دن. نور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں واک اور سیمینار. جامعہ کے طلباء اور طالبات کی شرکت. یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نعمان امجد نے طلباء کو کرپشن سے بچنے کے لیے آگاہی دی. صدر مملکت نے پاکستان نرسنگ کونسل آرڈیننس پاس کر دیا. آرڈیننس نافذ ہوتے ہی موجودہ نرسنگ کونسل ختم ہو جائے گی. ڈی جی ہیلتھ کو نرسنگ کونسل کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا اجلاس. واٹر میٹرز کی خریداری, تنصیب, فائنینشیل بڈز کی منظوری. عثمان بزدار کی قواعد و ضوابط مد نظر رکھنے کی ہدایت. سپیریئر تعلیم کے میدان میں ایک اور قدم آگے. مائل سٹون پروگرام انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کے پہلے بیچ کا آغاز. پاکستانی طلباء کو عالمی معیار پر قانون کی تعلیم دیں گے. ڈین عابدہ عبدالخالق کا خطاب. آج ہم یہاں پر ISLB کا جو پروگرام ATHE ہے اس کی انوگریشن کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ گلوبلی ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو, ہائی کوالٹی ایجوکیشن. تو اس کے ریفرنس میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی سکسیس ہو سکے تھرو OBE اینڈ PBL جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اکارڈنگلی. ججز کو فیصلے کرتے ہوئے آئین کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کا جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب. جسٹس محمد امیر بھٹی نے پری سروس ٹریننگ مکمل کرنے والوں میں اسناد تقسیم کی. جمہوریت کے تصور کو آج تک کسی نے آئین کے تحت دیکھا ہے. جمہوریت کے لیے عوام کا اعتماد ضروری ہے. ہائی کورٹ کے ریمارکس. بلدیاتی انتخابات رکوانے کی درخواست پر فری کین سے جواب طلب. IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی تعیناتی کے خلاف درخواست بسماعت. IG کی تعیناتی کے خلاف درخواست مسترد. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. بریت کے بغیر غیر ملکی حسنہ کی اڑان کی تیاریاں. ٹریزا کا پاسپورٹ کی سپرداری کے لیے عدالت سے رجوع. لاہور ہائی کورٹ منشیات برآمدگی کیس میں ٹریزا کو بری کرنے کا حکم دے چکی. FBR نے نئی پراپرٹی ویلیویشن پالیسی کا اطلاق مؤخر کر دیا. ریٹیلرز ایسوسی ایشن کا خیر مقدم شکریہ ادا کیا. رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جائیداد کی اصل مالیت کے مطابق ٹیکسز میں کمی کی جانی چاہیے.
पंजाब असम्बली में अचानक सायरन बज उठे। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 की मशक, आग बुझाने का भी मुजाहिरा। हुकाम का कहना है मशक का मकसद स्टाफ को आगाही देना है। कानून की पटड़ी से उतरने वालों की शामत, वन वे की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। 16 रोज में 31,413 चालान, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 3,000 अफराद को जुर्माना। ईरानी हेड ऑफ पुलिस की सरबराही में वफ्द की लाहौर आमद। FIA हुकाम से मुलाकात, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तिफाक। वफ्द की मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद आमद, वागा का भी दौरा। डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में मुलाकातियों से रिश्वत वसूल की जाने लगी। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने मामले का नोटिस ले लिया। वार्डन और निगरान अमला नौकरी से बर्खास्त। PMA की तीसरी पाक चाइना मेडिकल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद, कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद की शिरकत। किंग एडवर्ड में आलमी मायार की रिसर्च, वजीर सेहत मोतरिफ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को शाबाश दी। कहती हैं 1 साल से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इंशाअल्लाह मुल्क पोलियो फ्री बन जाएगा। वजीर मेहनत से मुआवनत खसूसी वजीर आला की मुलाकात, मजदूरों की इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे, सोशल सिक्योरिटी समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। अंसर मजीद और एहसन सलीम बरियार का मुलाकात के दौरान इत्तिफाक। वज़ीर आला से चेयरमैन PCB रमीज राजा की मुलाकात, क्रिकेट के फरोग, ग्राउंड्स की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम पर इत्तिफाक। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत देहात में भी खेलों के मैदान बना रही है। DPS मॉडल टाउन में स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह। कमिश्नर और कौमी टेनिस स्टार असामुल हक की शिरकत। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है टेनिस स्क्वाश कोर्ट्स के साथ ग्राउंड्स भी बनेंगे।